بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. تیسویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ نصر، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس کی 3 آیات ہیں. اس سورت کو دوسرے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے سورہ تودیع. تودیع اس کو کہتے ہیں کہ رخصت کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے. کسی کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے. اس سورت کا واقعہ اور اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 13 سال گزارے، اور آپ نے 13 سال مکہ کے اندر دین کی محنت کی، لوگوں کو اسلام کی طرف لائے اور اسلام لوگوں نے قبول کی. ان میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو بہت سی اذیتیں، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی اور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچائی. حالانکہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں اتنی سخت ترین تھی کہ ہر انسان اگر اس کو دیکھتا تو بےتاب ہو جاتا. ایک انسان کو اگر آگ میں انگلی چلی جائے، اب اندازہ لگائیے اس کو کتنی تکلیف ہوتی. تو جب صحابہ کو دین کے خاطر، اسلام کے خاطر تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہوگا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہوگا تو صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. جب صحابہ کو اسلام لانے کے بعد بند کمرے میں دھوئے کے اندر بوری میں بند کر کے ڈال دیا گیا ہوگا کچھ گھنٹوں تک، تو صحابہ کی جانوں پر کیا نہ گزری ہوگی. ایک عورت ہو اگر اس پر کوئی الزام لگا دے تو عورت کئی دنوں تک گھر کا دروازہ باہر نہیں کھولتی. اس کو اپنی عزت، اپنے عصمت کی بڑی ہوتی. تو جب دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، اللہ کی کلمے کے خاطر جب ایک عورت سمیہ کی جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں گے تو آپ اندازہ لگائیے اس سمیہ عورت کی زندگی پر کیا گزرے ہو. حدیث میں ہے کہ جس وقت سمیہ کے جسم کا ٹکڑے ہو رہے تھے تو شوہر کو درخت پر الٹا لٹکایا گیا تھا ان کے سامنے، اور ان کے دونوں پیروں میں رسیاں باندھ کر اونٹ کے پیروں میں باندھ دی تھی، اور مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر، گرم ریت پر، شعلے والی ریت پر سمیہ کے جسم کے کپڑے نکال کر کے لٹایا گیا تھا. اور پھر اونٹوں کو دونوں سمت میں چلا دیا گیا تھا، اور اللہ کی محبوب بندی، نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والی عورت اپنے شوہر کے سامنے کہ جس وقت شوہر درخت پر الٹا لٹکا ہوا ہے اور بیٹے کو ستایا جا رہا ہے، نصیحتیں پہنچائی جا رہی ماں کے سامنے، تو ماں کے 2 جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، یہ تو صحابہ کی زندگی سے تعلق تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفیں مکہ والوں نے پہنچائی ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کی تکلیفیں اور پھر میری تکلیفیں جمع کر دی جائے تو جتنا مجھے مکہ والوں نے ستایا ہے دوسرے نبیوں کو ان کی قوم نے اتنا نہیں ستایا ہے. آپ کو جیتے جی ستایا ہے. یاد رکھیے مسلمان ہو، سہارے ہو اور کوئی اذیت پہنچائے تو سہارے والے تھوڑا دلاسا دے دیا کرتے، تسلی دے دیا کرتے،
ان کی مدد ہو جاتی ہے، ہیلپ ہو جاتی ہے، لیکن آپ تو پہلے ہی سے بے سہارا تھے۔ آپ کے سر پر، آپ کے کندھے پر تو کسی کا سہارا تک بھی نہیں تھا، اور وہ جو سہارا تھا وہ بھی بالکل دبا ہوا سہارا تھا۔ ایک طرف ماں کا انتقال بچپن میں، پھر دادا کا انتقال بچپن میں، پھر وہ وقت بھی آیا، پھر خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر چچا ابو طالب جو خود آپ کے غمخوار تھے، مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے، لیکن آپ کو کہ ہمدرد تھے، اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، پیار رکھتے تھے، پرورش کرتے تھے، ان کا سہارا اڑ گیا۔ جس سال میں 2 سہارے، ایک امت کی عظیم ماں خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی، اور اللہ کے نبی کے سگے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھا۔ بیعت وقت 1 سال میں عظیم نبی پر 2 سہارے چھوٹ گئے ہو، اور پھر اوپر سے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہو، اذیتیں دی جا رہی ہو، تو بتائیے اس نبی پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مکہ کی گلی اور مکہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں میں آرام سے چل سکوں۔ ہر گلی، ہر کونا، ہر راہ، ہر چورایا محمد کے لیے تنگ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر وہ دین آیا کہ عظیم اپنے آبا و اجداد کا وطن، جس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے، جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، جہاں اپنے آبا و اجداد کے مکانات تھے، جہاں خود آپ اور آپ کی بیٹیاں رہتی تھی، ایک وقت آیا کہ اس مکہ کو ان دشمنوں نے اتنا تنگ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر مدینہ جانے پڑا۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، لیکن مدینہ میں ان مکہ کے مشرکوں نے وہ سازشیں کی کہ مدینے میں بھی آپ کو چین سے رہنے نہ دیا۔ یہاں تو سالیوں میں تکلیف پہنچائی، وہ اندر سے سازشیں کرتے رہے، اور پھر جنگیں ہوئی۔ کبھی جنگ بدر کا واقعہ، کبھی جنگ احد کا واقعہ، آپ خود جا رہے، روزے کی حالت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 17 رمضان ہے، اور بدر کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں چلتی رہی، اور پھر اللہ کے بندے آہستہ آہستہ سمجھتے گئے تو اسلام قبول کرتے گئے۔ پھر خیبر کا واقعہ پیش آیا، جس میں یہودیوں کو خیبر سے اخاڑ پھینکا، اور بہت سا مال غنیمت اللہ نے مسلمانوں کے حوالہ کیا۔ آپ مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد پھر آپ نے فتح مکہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ محمد اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اس آیت سے مراد مکہ کا فتح کرنا تھا۔ مکہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا اے محمد۔ جس مکہ سے آپ کو نکالے گئے تھے، جس مکہ میں آپ کو اذیتیں دی گئی تھی، آپ کو ستایا گیا تھا، یاد رکھے میرے نبی، یہی مکہ ہم آپ کو عزت اور شان و شوکت کے ساتھ فاتح بن کے مکہ میں داخل کریں۔ سورۃ الفتح میں آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ کی طرف سے پوری فتح دے دی تھی، محمد اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ دین آ گئے کہ ظلم ہٹے گا، آندیاں ہٹے گی، بے دینی جائے گی، ظلم و ستم جائیں گے، اور صرف سکہ رہے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ رہے گا۔ اور امت یہی محمد رسول اللہ سے نفرت کرتی تھی، محمد رسول اللہ کی سیرت اور صورت کو لے کر اسلام قبول کرے۔ اس واقعہ بہت لمبا ہے، آپ کس طرح سے مدینہ سے مکہ گئے، اور کس طرح مدینے مکے میں جانے کے بعد آپ نے مکمل کیا، وہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں اس کو یہاں مختصر کرتا ہوں، کل وہ پورا عین تو عین واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اے میرے نبی، جب مکہ فتح ہو جائے تو یاد رکھنا اب کیا ہوگا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو گے
کہ وہ جماعت کے جماعت فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. یعنی جب مکہ فتح ہو جائے گا یہ مثالی کارنامہ ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ جو لوگ تم سے نفرت کرتے تھے، دور بھاگ رہے تھے، وہ وقت آئے گا کہ جماعتوں کی جماعت، ٹولے کے ٹولے، گروپ کے گروپ آئیں گے مدینے میں اور تمہارے سامنے اسلام قبول کریں. یمن سے 700 انسانوں کا گروپ آیا، جماعت آئی، فوج آئی اور مدینہ المنورہ میں اللہ کے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا. کتنے قبیلے اور خاندان آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا. کیا شان تھی میرے نبی کی، کیا عظمت تھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ستانے والے، اذیت دینے والے، پریشان کرنے والے، ملبے کے نیچے محمد کے جسم کو گندا کرنے والے، اوجری رکھنے والے، آج اللہ کا کلمہ پڑھنے محمد رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. جب فوج کے فوج، جماعت کی جماعت جب آنے لگے اور لوگ اسلام کرنے لگے، قبول ہو جائے، تو پھر محمد کیا کرنا؟ کیا تعلیم ہے اللہ کی، کیا تعلیم ہے. قرآن تو قرآن ہے، آگے حکم ہے فسق بھی ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا، پاکی بیان کرنا. بحمدی کا، بحمد ربی کا، تیرے رب کی حمد کرنا، پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، واستغفرہ، اور اس سے مغفرت مانگو. انہ کان توابا، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اصل میں اس آیت میں دو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف اور پاکی بیان کرو. کیوں اس بیان کہ تمہیں جو نعمت ملی فتح مکہ اور لوگ اسلام قبول کر گئے اور لوگ اسلام قبول کر کے جماعت بڑھتی گئی، اب اسلام ہی کا ڈنکا چل رہا ہے، تو اب نعمت مل گئی تو اب آپ کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو. نعمت کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تعریف کے لیتے ہیں. یہ نہیں کہ نعمت کے ملنے کے بعد نعمت دینے والے خالق کو بھول جاتے ہیں، اس کے ناشکرے بن جائے. اللہ کے نبی کو حکم دیا، آپ اللہ کی تعریف کی، اور پھر کیسی تعریف کی؟ فتح مکہ کے دن آپ جا رہے ہیں، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کی زمین کے اندر داخل ہو گئے. حرم مکی میں آپ کا یہ سر مبارک پر عمامہ تھا اور آپ کا یہ سر مبارک اونٹ کی کوہان کجاوے سے لگا ہوا تھا. اتنے جھکے ہوئے تھا، اتنے جھکے ہوئے تھے، کوئی آپ کی پیشانی اور کجاوا بالکل نہیں تھا، اور اپنی زبان پر جملے تھے. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندے کو جو مدد کی ہے وہ اللہ نے مدد کی ہے، اور سارے مشرکین کو، مخالفین کو شکست دی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے، محمد نے. یہاں تک کہ بعض صحابہ نے نعرے لگائے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو کاٹے جائیں گے، قتل کیا جائے گا، مکہ میں خون بہایا جائے گا. جس کے بلال، سمیہ، عمار، یاسر، شعیب کو ستایا تھا، آج مکہ کی زمین ان ظالموں سے خون سے رنگین کی جائے گی. جب یہ نعرہ مکہ المکرمہ کی زمین پر صحابہ کے زبان سے نکلا کہ بدلے کا دن ہے، سید القومین آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ میرے صحابہ فتح فاتحانہ شان کو دیکھ کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کر کے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لے کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو میرے صحابہ کے ساتھ ظلم کے دین معلوم ہے، ظلمیت کی زندگی انہوں نے مکے میں دیکھی ہے. خوشی میں نعرے لگا رہے ہیں کہ بدلے کا دین ہے. فوراً لوگ لگا دیے میرے صحابہ آج بدلہ کا دین نہیں ہے، آج تو معافی کا دین ہے، آج تو معافی کا دین. کوئی یہ نہ کہے کہ آج میں اپنے رشتے داروں کا بدلہ لوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں صحابہ کا بدلہ لوں گا. آج سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہو کہ اللہ
فتح مکہ کے لیے اپنے ظالموں کو معاف کر دینا۔ واستغفر، اور استغفار کیجیے، یعنی اللہ کے نبی اب استغفار کیجیے۔ یہاں ایک بات کا اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی تو گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، تو آپ کو استغفار کا حکم کیسے کیوں دیا؟ تو اصل میں نبی کے استغفار سے امت کو استغفار کا حکم دینا تھا۔ اللہ کے نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نبی کے واسطے سے امت سے ایک عمل کروانا تھا کہ اپنی زندگی کے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے تم استغفار کرو گے تو آگے آیت کہہ رہی کہ انہ کان توابا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تم استغفار کرو گے، معافی مانگو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جب سنائی صحابہ کو تو بعض صحابہ خوش ہو گئے کہ ہمارے دین آ گئے کہ اب فتح مکہ کا قریب ہو گئے، مکہ فتح ہوا۔ لیکن حضرت عباس رونے لگ گئے۔ مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا بتاؤ، اس لیے رو رہا ہوں کہ اس آیت میں میری نبی کی وفات کا وقت قریب ہے، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ میرے محبوب سب کی امت کے غمخوار محمد اب عن قریب ہمارے بیچ میں چھوٹ کے چلے جائے گے۔ اس سورت کے اترنے کے 80 دن کے بعد آپ کی وفات ہوگی۔ عائشہ فرماتی تھی اس آیت کے بعد آپ عبادت میں اتنے ملوث رہتے تھے، اتنے مشغول ہو جاتے تھے کہ آپ کو صرف اللہ کی پڑی، پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، جسم تھک جاتا تھا، اس کے باوجود بھی عبادت کو کم نہیں کرتے۔ آپ کی تنہائیوں میں استغفار، دعائیں بڑھ جاتی تھی، اور خصوصاً مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی اس آیت کے، اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ استغفار کرتے، اپنی امت کے لیے۔ دوسرے نبیوں نے اپنی امت کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا یاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا۔ ایک باپ بھی موت کے وقت اپنی اولاد کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا یاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یاد کیا۔ اور موت کے لمحات شروع تھے، وہ جبرائیل تشریف لے آئے ہیں کہ ملک الموت باہر کھڑے ہیں، اگر آپ حکم دے دو تو وہ اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت اپنے گھرانے میں سے کسی فرد کو یاد نہیں کیا، فوراً فرشتے جبرائیل کو کہا جبرائیل اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ محمد کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی امت کا کیا ہوگا۔ اے نبی کے امتیوں، 63 سال زندگی گزاری اور اس 63 سال میں 23 سال دین کی خدمت کی اور 23 سال آپ وصیتوں کے ساتھ دشمنوں نے تکلیفیں پہنچائی، اور اس آخری لمحات زندگی آپ اللہ کو پیارے ہونے والے تھے، سارا منظر آپ کے سامنے تھا، اس کے بعد بھی اپنے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اپنے نبی کو یاد کریں، درود شریف پڑھ کے۔ احسان ہے، استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور اتنا استغفار ہو کہ آج ہمارا شکوہ ہے روزی میں برکت نہیں ہوتی، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، یہی شکوہ ہے ہمارا۔ اب میں آپ کو ایک فارمولہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ شکوہ بھی دور ہو جائے اور انسان کو عظیم نسخہ مل جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت میرا باغ ہے اور اس باغ کو اگایا ہے پھل کا، دعا کرو کہ باغ کا پھل زیادہ آ جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ استغفار کر، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک نے کہا اولاد نہیں ہے، کہا کہ استغفار کر۔ ایک نے کہا کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، کہا کہ استغفار کر۔ ایک نے آ کر کہا کہ میرے پانی میٹھا ہو جائے کھانے کی بجائے، کہا کہ استغفار کر۔ ہر ایک کو، اور ایک نے کہا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو کہا کہ استغفار کر۔
پاس میں ایک شخص بیٹھ کے کہہ رہا ہے حضرت سب کو ایک ہی لکیر میں استغفار دے دیا. فرمایا کہ بھی نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اگر اللہ سے مغفرت مانگو گے، استغفار کرو گے، گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوں گے. استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنا. اور توبہ کہتا ہے، توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا. ساری چیزیں سمیت اگر استغفار کرو گے بارش برسے گی، پھل میٹھے اگیں گے، پانی کا چشمے جاری ہو جائیں گے، بنین اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا اور تمہارے کام کاج کاروبار میں اللہ برکت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف ایک جملہ استغفار کا یاد رکھو، لمبی استغفار نہ آتی ہو. استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدک استغفر اللہ اللہم اغفر لی. یہ دعا تو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم ایک جملہ یاد، استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما، استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما. چلتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج سب کچھ کرتے یہ دعا پڑھیں، اور خصوصاً نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں. سلام سے پھرنے کے بعد فوراً 3 بار پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ یہ نماز اس شان والی تو نہیں ہے کہ قبول ہو جائے، اس طرح سے تو نہیں پڑھی ہے کہ یہ تیرے دربار میں پہنچ کے قبول ہو جائے. یہ اللہ میرا کام تھا نماز پڑھنا، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، میری نماز کو قبول کر دے اور اس کو ٹھیک بھی کر دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق